السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، بہت کم ایسے عمل ہیں کہ جس عمل کے بارے میں بڑوں کی زندگی میں، سلف کی زندگی میں، گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی میں کوئی نمونہ نہ ملتا ہو۔ نمونہ موجود ہے، ہمیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر کام کرنا چاہیے۔ سیاست کا میدان اور ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کی سیاست میں کام کیسے کیا جائے، اکابر کے کچھ اہم تجربات بدلتے حالات کی روشنی میں ان کے قابل استفادہ افکار بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب اکابر کا علم ہم سے زیادہ اچھا تھا اور ان اکابر کا تقویٰ ہم سے زیادہ بہتر تھا۔ ان کی زندگیوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر عمل شریعت کی اساس پر ہو۔ شریعت کو نظر انداز کر کے کوئی سیاسی منصوبہ، کوئی سیاسی اقدام، کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے جیسے ملکوں میں۔ دوسری بات، ہماری پوری سیاست کا مقصود قانون شریعت کا تحفظ، قانون شریعت کا تحفظ۔ شریعت ہماری جان ہے، شریعت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ریزرویشنز، تحفظات، نوکریاں، مواقع روزگار یہ دوسرے درجے میں ہیں۔ شریعت کا تحفظ سب سے پہلا درجہ ہے۔ تیسری بات،
ہمارے وطن عزیز کی بنیاد متحدہ قومیت پر رکھی گئی کہ ہم مسلمان، ہم ہندو، ہم سکھ، ہم عیسائی ایک قوم ہے۔ مذہب الگ الگ ہے، باعتبار وطن کے ایک قوم ہے۔ متحدہ قومیت کی بنیاد پر اس وطن عزیز کی بنیاد رکھی گئی، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت گہرائی کے ساتھ کہ قومی یکجہتی اور سیکولرازم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے مذہبی شعائر کو، مذہبی تشخصات کو، ریلیجیس ایڈنٹیٹی کو ختم کر دیا جائے، ضم کر دیا جائے۔ سیاست ضرور ہوگی، لیکن وطنی اور ملکی امور میں، مذہبیات میں کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ مذہب اللہ کا بنایا ہوا محفوظ ترین ہے۔ اس ملک میں یکجہتی، سیکولرازم، وطن سے محبت کے ختم کرنے کے لیے، مذہبی فرق کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب ہندو بن جائیں، سب عیسائی بن جائیں، سب بدھسٹ بن جائیں۔ مذہبی فرق کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانی بنیادوں کو، اخلاقی اقدار کو، وطن سے وفاداری کو اور سب کے لیے انصاف کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وطن کی ترقی کے لیے کامن سول کوڈ نہیں، وطن کی ترقی کے لیے امن کو زندہ کرنے، امن کو باقی رکھنے، امن کے باقی رکھنے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت اس ملک کے لیے زہر ہے، مذہبی منافرت اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دینے والا ہے۔ حکومتیں بہر صورت غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ اگر حکومت کسی پارٹی، کسی مذہب کے لیے جانبدار ہو جائے گی، جھکاؤ رکھے گی، رنگ چڑھا لے گی، تو پھر یہ ملک تباہی کی طرف بڑھتے رہے گا۔ چوتھی بات، حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیاست کے مجدد انہیں کہا گیا۔ ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رواداری کے، ریلیجیس ٹالرنس کے بہت اچھے اصول انہوں نے فرمائے۔ پہلا اصل یہ ہے کہ ایسا عقیدہ کہ جس کا پبلک مقامات پر اظہار، اور ایسا عقیدہ کہ پبلک مقامات پر اس پر عمل انسانیت اور شائستگی کے خلاف نہ ہو، اور اس کے اظہار کا طریقہ دوسروں کے لیے اشتعال انگیز نہ ہو۔ اس طور پر دنیا اور ملک کے سارے مذہبوں کو رہنا چاہیے۔ ایک مذہب والوں کے پاس گائے کا ذبح کرنا جائز ہے، ایک مذہب والوں کے پاس گائے کا ذبح کرنا ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے
کہ ذبح کرنے والے چوراستے پر ذبح نہ کرے، دوسرے مذہب والوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے بند جگہوں پر پبلک مقامات سے ہٹ کر وہ ذبح کرے، اور جو اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، وہ اصرار نہ کریں کہ دوسرے لوگ بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری مثال، ایک مذہب ہے جو حضرت ابو بکر عمر کو گالی دینا ہی اپنی عبادت سمجھتا ہے، اور ایک مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دینا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ اب مذہبی رواداری کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دونوں کو کھلا میدان دے دیا جائے، بدامنی پھیل جائے گی۔ اگر آپ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں، اپنے امام باڑے میں بول لیجئے، اپنی چہار دیواری میں بول لیجئے، اور اگر کوئی دفاع کرنا چاہتا ہے اپنے علمی حلقے میں بول لیں، لیکن پبلک مقامات پر اس کا اظہار کیا جائے گا تو پھر بدامنی پھیل جائے گی۔ پانچویں بات، اس ملک میں کام کرنے والے، سیاسی میدان میں کام کرنے والے دوست اور احباب کو، ذمہ داران کو چاہیے کہ ان کا علم مضبوط ہو، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، سیرت کا علم، اسلامی سیاست کا علم، اسلامی معیشت کا علم، بین الاقوامی تعلقات کا علم۔ جو لوگ اس ملک کی سیاست میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی تاریخ کا علم، اس ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب اور اقوام، سماجیات کا علم، جب تک مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک میں جو پرہیز کرنا چاہیے، جن بدمزگیوں سے بچنا چاہیے اور قول و عمل کی بے احتیاطی سے رکنا چاہیے، اس سے ہم رک نہیں پائیں گے اگر ہمارے یہاں علمی گہرائی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ سیاسی میدان میں، ملی میدان میں اتر کر ایمان والے بھائی کے بارے میں زبان کھولنے لگ جائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی عالم دین کی شان میں گستاخی ہونے لگ جائے۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام اور مسلمانوں کی نام نہاد محبت کے نتیجے میں دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دینے لگ جائے۔ یہ آپ کی محنت کو انتہائی نقصان پہنچانے والا اور اللہ کی مدد کو ہٹانے والا طریقہ ہے۔ جمہوریت اور شورائیت کا عمل، طویل المدت منصوبہ بندی، صرف ایک کونسلر بن جانے، ایک ایم پی، ایک ایم ایل اے بن جانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنا عملہ تیار کرنا پڑے گا۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں تقوی، طہارت، ایمانی تربیت، رشوت سے دوری، اخلاق کی بلندی پیدا کرنا پڑے گا۔ تبھی ہماری پارٹیاں، تبھی ہمارے کارکن مثالی نمونہ بن سکتے ہیں۔
ورنہ اگر میرا MLA، میرا MP، میرا کونسلر یہ بھی ایسے ہی رشوت میں ملوث ہو، یہ بھی ایسا ہی ظلم میں مبتلا ہو، یہ بھی اپنی زندگی کے اندر غیر اسلامی حرکتیں، مشرکانہ رسومات کرتا ہو، تو اسلام کو ذبح کر کے اسلام کی کیا خدمت ہوگی؟ دین کو چھوڑ کر دین کی کیا خدمت ہوگی؟ جو ایمان والے بھائی اس ملک کی سیاسی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ دوسرے مذاہب، دوسرے طبقات اور دوسری اقوام، دوسرے پسماندہ طبقات، مظلومین کا تعاون، مظلومین کے ساتھ اتحاد، تھوڑی بہت ناگواریاں ہوں گی، بے وفائیاں ہوں گی، معاہدہ شکنی ہوں گی، کچھ منافقین پیدا ہوں گے، لیکن جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دوسرے مذاہب، اقوام، مظلوم طبقات کو ساتھ میں لیا، ویسے ہمیں ساتھ میں لے کر مساویانہ ترقی کے علمبردار بن کے کام کرنا ہے، مساویانہ ترقی کے علمبردار بن کر کام کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر کی بہت ہی مؤثر تنظیم ہے، جماعت اسلامی، اور اسی طریقے سے امارت شرعیہ، جتنے بھی اس میدان میں کام کرنے والے ہمارے اکابر ہیں، ان سب نے تبلیغ اسلام کو اپنی محنت کا حصہ بنایا۔ اسلام کا شعبہ ہے ارتداد کی روک تھام اور دوسرے اکثریتی مذہب والوں کے اثرات سے بچنے کے لیے پیام انسانیت کا کام۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ غیر مسلم بھائیوں میں صرف انسانی بنیادوں پر میڈیکل کیمپ لگایا جائے، مذہبی جگہوں پر نہیں، مذہبی تقریبات میں بھی نہیں، ریلیجیس فنکشنز میں، ریلیجیس پلیسز میں کرنے کے بجائے فنکشن ہال میں، اسکول میں ایسے ہم رفاہی کام کریں جس سے پھیلائی جانے والی نفرت کی دیوار گر جائے اور اسلام کی صحیح تصویر دوسری قوموں کے سامنے آئے۔ قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت واقعتاً بڑا کمال ہے، آنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن صرف قوت گویائی کافی نہیں ہے، لفاظی صرف کافی نہیں ہے، جب تک کہ عملہ تیار نہ کیا جائے، میدانی کام نہ بتایا جائے، گراؤنڈ ریئلٹی سے تعلق بنایا نہ جائے۔ اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اہم مسائل سے توجہ ہٹا کر غیر اہم مسائل میں الجھایا جاتا ہے۔ ہر دم ہمیں اپنے ترجیحی مسائل، اوقاف کا تحفظ، فسادات کی روک تھام، مسلمانوں کی شیرازہ بندی، تعلیمی مشن اور فرقہ پرستوں کا مقابلہ، یہ وہ اہم ترجیحی مشترکہ مسائل ہیں جو کسی قیمت پر ہماری توجہ دشمن کے ہٹانے پر ہٹنا نہیں چاہیے۔ میڈیائی مسائل الگ ہیں، حقیقی مسائل الگ ہیں۔ کامیاب مقابلہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بجائے دشمن کے میدان میں جانے کے دشمن کو اپنے میدان میں بلائے۔
میڈیائی مسائل میں الجھنا، جواب دینے کی فکر میں رہنا ایسا ہے جیسے کہ دشمن کے میدان میں جانا۔ میڈیا کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت، میڈیا کو غربت کا خاتمہ، میڈیا کو عورتوں کے تحفظ، میڈیا کو اس ملک سے رشوت ستانی کا خاتمہ، میڈیا کو امن و انصاف کے قیام کی طرف والے مسائل کو لانا، یہ عقل مندی ہوگی، یہ سمجھداری ہوگی۔ دیکھیے، یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی انقلاب ہو، اور دفعتاً کوئی انقلاب نہیں آتا ہے۔ تعلیمی، اخلاقی، سماجی، افراد سازی کی تیاری کے بعد جو ریولیشن آتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے، وہی باقی رہتا ہے، وہی ملکوں کے رخ کو بدلتا ہے۔ دفعتاً یکلا بغیر تیاری کے سال دو سال میں کوئی انقلاب آتا نہیں، آتا ہے تو پائیدار نہیں، آتا ہے تو مفید نہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ اس ملک میں اہم مسئلہ ہے کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہی نہیں رہتا، ووٹ ڈالا نہیں جاتا۔ تیسرے نمبر پر ووٹ اگر ڈالا جاتا ہے تو دینی ذمہ داری، ملی ذمہ داری کا جیسا شعور ہونا چاہیے ویسا شعور رکھ کر نہیں ڈالا جاتا۔ ذاتی مفادات کو ملی مسائل کے لیے، ملی مفادات کے لیے میں اپنی قریشی برادری، میں اپنی انصاری برادری، میرا اپنا دوست ایم ایل اے کو دیکھ کر ووٹ نہیں ڈالوں گا، بلکہ میں قوم کی مصلحت، ملک کی مصلحت اور اس پارٹی کے اپنے طے شدہ مسائل، اس کے ریکارڈ اور اس کے مینوفیسٹو کو دیکھ کر میں ووٹ ڈالوں گا۔ دینی ذمہ داری جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس واجب کے ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوتی رہے گی۔ بجائے اخبار بازی کے، بجائے اس کے کہ ہر دھڑا اپنے اپنے خول میں، اپنے اپنی تنظیم میں، اپنے اپنے ادارے میں بیان جاری کرے، اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر یہ ہوگا کہ انفرادی ملاقاتیں اور غیر رسمی بیٹھکیں اپنے افکار اور نظریات کو قریب کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ جب اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں تو ضرور بے لوث ہو کر کرنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی بہت سی باتوں میں ایک بات یاد آتی ہے کہ بے غرض کو موت نہیں آتی، بے غرض زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اخلاص والے کے عمل اور کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس کو ناکامی نہ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور اصول سے کیے جانے والے اجتماعی عمل کو بھی قبول کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔